پہ گفتگو پہنچی کہ الوجہ الثانی لو کان القرآن قدیما بمعنى کونہ غیر مسبوق بالعدم للازم کونہ واجب الوجود ہے۔ یہاں پہ گزشتہ نظریہ ذکر ہوا تھا احمد بن حنبل کا کہ جو قرآن کے الفاظ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قدیم کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو تلفظ قرآن کو، تلاوت قرآن کو قدیم کہے گا تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو مصنف نے وہاں پہ رد کیا تھا کہ تلفظ کو ہم قدیم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تلفظ کیا ہے؟ ایک آواز کو ایجاد کرنا ہے، اور آواز کو جب بھی ایجاد کیا جائے گا تو وہ صفت فعل بنے گی اللہ کی، وہ اللہ کی صفت ذات نہیں بنے گی، اور صفت فعل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ محدث ہوتی ہے، وہ قدیم اور ازلی نہیں ہوتی۔ ابھی اس کو مزید کیا رد کر رہے ہیں عقلی دلائل کے ذریعے سے اور قرآنی دلائل کے ذریعے سے؟ تو دوسری بات جو ہے وہ اس کے رد میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے، لو کان القرآن قدیما، اگر قرآن قدیم ہو کس معنی میں؟ کہ اس کے الفاظ، اس کا تلفظ کیا ہے؟ قدیم مان لیا جائے، یعنی قدیم کا کیا مطلب؟ کہ بمعنی کونہ غیر مسبوق بالعدم، کہ اس سے پہلے عدم نہیں تھا۔ غیر مسبوق بالعدم کیا ہے؟ کہ جیسے اللہ کی ذات کے لیے عدم نہیں ہے، وہ ازلی ہے، ایسے ہی ہم قرآن مجید کو کیا کہیں؟ ازلی کہیں، کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور عدم ہے ہی نہیں اس سے پہلے۔ تو پھر کیا لازم آ جائے گا؟ لازم کونہ واجب الوجود، تو پھر اس سے لازم آئے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن مجید کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ قرآن مجید کیا مطلب؟ کہ یہ جو آواز ہے جو پیدا ہو رہی ہے، کسی بھی چیز میں پیدا ہو رہی ہو، یہ آواز، یہ تلفظ، یہ قرآن کے الفاظ، یہ واجب الوجود بن جائیں گے۔ اور پھر کیا لازم آ جائے گا؟ کہ ایک تو اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اور اس کا جو فعل ہے، جو آواز پیدا کرنا ہے، یہ بھی کیا ہو جائے؟ واجب الوجود ہو جائے۔ تو مصنف کہیں گے کہ یہ بات فلسفی اور عقلی طور پہ ثابت ہے کہ واجب الوجود دو ذاتیں نہیں ہو سکتی، ہمیشہ واجب الوجود کیا ہے؟ ایک ہی ذات ہوگی، دو ذات ایک ہی ٹائم پہ واجب الوجود نہیں ہوتے۔ وَسَنُثْبِتُ فِي مَبَاحِثِ التَّوْحِيدِ، کہتے ہیں کہ توحید کی مباحث میں یہ ہم ثابت کریں گے کہ استحالۃ وجود اکثر من واجب واحد، کہ یہ بات محال ہے کہ وجود اکثر، کہ اکثر کا وجود ہو، من واجب واحد، ایک واجب الوجود سے بڑھ کے اکثر کا وجود فلسفی اور عقلی طور پہ محال ہے۔ والقول بتعدد شرک، اور اگر آپ واجب الوجود کے تعدد کا نظر رکھتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یعنی آپ اسے کیا کہیں گے؟ شرک در ذات کہیں گے، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، مسبوق بالعدم ہے، اور ایک اور ذات ہے جو یہ قرآن مجید کی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مسبوق بالعدم نہیں ہے، یہ ازل سے ہے۔ تو قرآن کی ذات پھر اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ شریک ہو جائے گی۔ یہ نظریہ کیا ہے؟ شرک کا نظریہ بن جائے گا۔ فیکون حال العشائرۃ والحنابلہ حال النصارى، پس عشائرہ اور حنابلہ جو قدیم کہتے ہیں قرآن مجید کو، ان کا حال کیا ہے؟ نصارہ والا ہو جائے گا، یعنی عیسائیوں والا حال ہو جائے گا۔ فی قولہم بقدم الاقالیم الثلاثہ، کہ جو اقالیم ثلاثہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ اقالیم ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ الاب والابن وروح القدس، کہ حضرت عیسیٰ، ان کے بیٹے اور روح القدس، وہ تینوں کو کیا مانتے ہیں؟ قدیم مانتے ہیں۔ قدیم یعنی تینوں کو واجب الوجود اور ازلی مانتے ہیں۔ تو جیسے وہ جو ہے وہ شرک در ذات کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ایسے ہی پھر عشائرہ اور حنابلہ کے اوپر آ جائے گا کہ یہ قرآن مجید کو جب قدیم مان رہے ہیں اور قرآن مجید کو لے بھی لفظ کے معنی میں لے رہے ہیں، تلفظ کے معنی میں لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فعل کو مستقل حیثیت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کی طرح ہی قدیم ہے اور ازلی ہے۔ تو بس یہی شرک ہو گیا کہ آپ کسی ایسی ذات کو مانیں کہ جو اللہ کی ذات کا حصہ تو نہ ہو، اس سے ہٹ کے ہو، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ ازلی اور ابدی ہو، اس کو کسی نے ایجاد بھی نہ کیا ہو، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات آپ مانیں گے تو اس کو ایجاد کس نے کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات نے ایجاد کیا ہوگا۔ اور اللہ کی ذات کے ایجاد کرنے کو یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ جیسے مانیں گے کہ اللہ کی ذات نے ایجاد کیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محدث ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جس کو ایجاد کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مسبوق بالعدم تھا، وہ پہلے نہیں تھا پھر ایجاد کیا گیا۔ جب آپ اسے کہیں گے کہ پہلے نہیں تھا تو کیا مطلب؟ پس قدیم نہ ہوا، جب قدیم نہ ہوا اور ازلی ہونا ثابت نہ ہوا تو پھر محدث ثابت ہو جائے گا، اور محدث کے پر وہ آ نہیں رہے، وہ سیدھا کہتے ہیں کہ جی جو قرآن کو حادث کہے گا وہ تو کیا ہے؟ جی کافر ہے، یوں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم کہیں گے اس کا حادث کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ پھر ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے،
یعنی اس کو کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں بالکل ازلی کہتے اسے کہتے ہیں کہ مسبوق بالعدم ہو، کہ جسے کسی نے بنایا ہی نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بس پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ قرآن کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو جو چیز خود سے ہو، ہمیشہ سے ہو، اللہ کی طرف محتاج ہی نہ ہو، تو یہ شرک ہی ہے، اور کیا چیز ہے؟ جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی کائنات میں وجود نہیں رکھتی مگر یہ کہ اس کو وجود کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا۔ تو اگر اس کو آپ قدیم کہنے کے اوپر ضد کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ معدوم اور عدم نہیں رکھتا، اسے کسی نے نہیں بنایا، تو یہ تو کیا شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل ہو جائے گی کہ ہم عقلی طور پہ ان کی بات کو کیا رد کریں گے۔ دوسری عقلی دلیل کہ ان کی بات کو کیسے رد کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ قرآن مجید اگر پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کی خبریں دی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور پیغمبر اسلام سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کیسی تھی، حضرت نوح کو اس ٹائم پہ ہم نے کیا کہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ کیا فرمایا کہ ان ارسلنا نوحا الی قومہ، ماضی کے ساتھ خبر دی کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، ماضی کی خبر ہوگی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کیا ہے؟ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ خبر ماضی کی کب دی؟ ہمیشہ سے دی ہے، کہ جب یہ زمانہ نہیں بنا تھا، جب یہ کائنات ہی نہیں بنی تھی۔ تو جب کائنات نہیں بنی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ کا ماضی کی خبریں دینا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ازل سے جو ہے وہ نازل کیا تھا، ازلی ہو جائے گا جی۔ تو یہ تو سیدھے سیدھا آپ کیا کہیں گے کہ ازل میں تو حضرت نوح کو بھیجا نہیں ہے، حضرت نوح کو اسی زمانے میں بھیجا، اور زمانہ کیا ہے؟ محدث ہے، زمانہ محدث ہے، اللہ کی خبر کیا ہو جائے گی؟ ازلی اور قدیم ہو جائے گی۔ تو زمانہ محدث، خبر نئی، واقعے کی حالات نئے، اور اس کے بارے میں جو آپ خبر دینے کی بات کر رہے ہیں وہ خبر خود جو لفظ خبر ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پرانا ہو جائے گا، تو یہ پھر جھوٹ ہو جائے گا ایک طرح سے۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی یہ کام ہوا نہیں ہے اور اس کا بھی زمانہ بھی نہیں آیا، ابھی تک زمین خلق ہی نہیں ہوئی، اور اللہ خبر دے دے کہ ہم نے جو ہے وہ نوح کو بھیج دیا۔ اگر تو مضارع کے ساتھ خبر دینا کہ ان نرسل نوحا، پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چلیں جی وہ مستقبل میں کیا ہے، جب زمانہ خلق ہوگا تو اللہ بھیجے گا، لیکن خبریں کون سی ہیں؟ ماضی کے ساتھ دی گئی ہیں خبریں، یعنی ماضی کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو ماضی کے قصے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ازلی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسے ازلی لیتے ہیں کہ قدیم ہے، یعنی زمانے سے پہلے والی خبریں ہیں، تو زمانے سے پہلے والی خبریں کا مطلب کیا ہے کہ پھر تو جھوٹ ہو گیا نا سیدھا سیدھا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ کی بات اگر قدیم کو مان لیا جائے کہ اللہ کا قرآن کیا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، تو پھر ماضی کی خبروں کا آپ کیا کریں گے؟ ماضی کی خبروں کو پھر کیا جھوٹ آپ کہیں گے؟ الوجہ الثالث لو کان کلام اللہ تعالی قدیما، اگر جو ہے وہ اللہ کے کلام کو قدیم مان لیا جائے تو لازم الکذب علیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا لازم آ جائے گا۔ لأنہ یکون علی زعمہم، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق، زعم یعنی ان کے تصور اور ان کے یقین کے مطابق، قد اخبر بارسال نوح فی الازل، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجنے کی جو خبر دی ہے وہ ازل میں دی ہے، قدیم میں دی ہے، اس اپنے قول میں انا ارسلنا نوحا الی قومہ والحال انہ لا زمن سابق علی الازل، اور یہ صورتحال کیا ہے کہ ازل سے پہلے کوئی زمانہ ہے ہی نہیں، کوئی کائنات ہے ہی نہیں، حتی یکون قد ارسلوا فیہ، تاکہ اس زمانے میں کیا ہے اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا، کوئی زمانہ ہی نہیں تھا۔ ومثل ذلك الکثیر من الآیات، اور اس جیسی بہت ساری آیات ہیں، المخبرۃ جو خبر دے رہی ہیں، عن وقوع حوادث کہ بہت سارے حالات ہوئے، واقعات ہوئے، فی ازمنۃ متقدمہ گزشتہ زمانے میں، اور وہ خبریں بھی کیا ہیں جی؟ بصیغۃ الماضی، وہ ماضی کے صیغہ سے خبریں دی گئی ہیں۔ تو ماضی کے صیغہ کی خبریں کیسے دی گئی ہیں؟ ہمارے نظریے کے مطابق چل رہے ہیں اہل تشیع کے کہ یہ خبریں دینا یہ حادث ہے، اللہ نے خود ان کو ایجاد کی ہے، لفظوں کو ایجاد کیا، پھر تو پرابلم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یا جب یہ زمانہ ایجاد ہو چکا تھا اس ٹائم پہ یہ لفظ بولے گے، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آپ کی اگر بات کو لے لیں کہ ابھی زمانہ بنا نہیں، ابھی کائنات بنی نہیں، اور پہلے سے ماضی کی خبریں دی جا رہی ہیں، ماضی یعنی پہلے والی، زمانے سے پہلے والی خبریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو جھوٹ ہی کہیں گے آپ۔ مستقبل کی خبریں تو نہیں ہیں نا، یہ ماضی کی خبریں ہیں ساری کی ساری۔ اچھا، الوجہ الرابع، چوتھی وجہ کیا ہے کہ یہ بھی عقلی وجہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اے ایمان والو، تو جب ایمان والے بنے نہیں، کائنات بنی نہیں،
تو یہ پھر کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہ تو پھر فضول میں خطاب ہو رہا ہے نا، ازل میں، ابھی کائنات بنا ہی نہیں ہے، پہلے سے کیا حکم ان کو دینا شروع کر دیا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کلاس میں کوئی آیا نہیں ہے اور استاد بیٹھ کے جو ہے نا سب کو حکم دینا شروع کر دے، پڑھانا شروع کر دے، تو یہ عبث کام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں قرآن جی ازل سے اللہ کلام کر رہا ہے، ازل سے کلام کر رہا ہے، تو اسی ٹائم پہ یہ اللہ کہہ رہا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو یہ چوتھی وجہ ہو جائے گی کہ انہ یلزم منہ العبث فی قولہ، کہ اللہ کے اس قول میں عبث لازم آ جائے گا۔ کون سا قول؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اذ لا مکلف فی الازل، کیونکہ مکلف تو ازل سے ہے نہیں، والعبث قبیح، اور قبیح کام، عبث کیا ہے؟ قبیح ہے، فیمتنع علیہ تعالیٰ کما سیاتی، اور قبیح کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نسبت نہیں دے سکتے جیسا کہ آئے گا۔ یعنی وجہ ثانی کے کیا خلاصہ ہوا کہ دو واجب الوجود بنائیں گے تو شرک لازم آ جائے گا، تیسری وجہ کا کیا ہو جائے گا کہ اللہ پہ کذب لازم آ جائے گا، اور چوتھا کیا ہے کہ اللہ فضول کام کرنے والا بن جائے گا، الیاذ باللہ من ذالک۔ پانچواں جو ہے وہ قرآنی دلیل ہے کہ خود قرآن میں جائیں تو اللہ نے قرآن کو محدث کہا ہے۔ ٹھیک ہے، واضح طور پہ آیت ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ نے ذکر کو محدث کہا ہے۔ ان ذکر الحکیم یاصف نفسہ بانہ محدث، خود یہ ذکر حکیم یعنی قرآن مجید جو ہے یاصف نفسہ، اپنے آپ کا وصف بیان کرتا ہے۔ کون سا وصف؟ کہ بانہ محدث، کہ یہ محدث ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت دیکھیں کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ذکر آتا ہے، ذکر بھی کون سا؟ محدث ہے۔ محدث کس کی صفت آ رہی ہے؟ ذکر کی، کہ ذکر بھی کیا آتا ہے؟ نیا ذکر، نئی بات ان کے پاس آتی ہے۔ تو الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے ہیں، استمعوا وہ اسے سنتے ہیں، لیکن وہم یلعبون، در حالہ کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ذکر محدث آتا ہے، نئی بات آتی ہے، وہ اسے سنتے ہیں مگر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وذکر هو القرآن الکریم، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ لقول تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اچھا، اس بات کے اوپر کسی نے کیا جواب دیا ان کی طرف سے کہ نہیں جی ذکر سے مراد اللہ کا رسول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ کے رسول کے لیے لفظ ذکر کیا استعمال ہوا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ یہ والی آیت، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ اللہ نے تمہارے پاس وہ ذکر بھیجا جو کہ رسول ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ذکر سے مراد بھی رسول ہے، اور رسول کو تو ہم قدیم نہیں مانتے نا، رسول کو تو ہم کیا مانتے ہیں؟ محدث مانتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ نہیں، یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی نا من ذکر محدث، یہاں پہ اس ذکر سے مراد آپ رسول نہیں لے سکتے، وگرنہ کیا لازم آ جائے گا کہ ہم نے ان کی طرف رسول بھیجا اور وہ رسول کو سنتے تھے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ رسول تو ایک شخصیت ہے، ذات ہے، ذات کو تو نہیں سنا جاتا، ذات کی باتوں کو سنا جاتا ہے۔ اگر رسول کو سننے کی بات ہوتی تو یہاں پہ صیغہ کیا استعمال ہونا چاہیے تھا؟ استمعوا الیہ، لفظ الہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے فلاں بندے کو سنا، یعنی فلاں بندے کی طرف توجہ کی، اس کی باتوں کو سنا، خود بندے کو سننا تو نہیں ہوتا نا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا جب قرآن مجید میں یہ آیا کہ ہم نے ذکر نازل کیا الا استمعوا، تو لفظ استمعوا کو تو آپ دیکھیں، استمعوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ذکر کی طرف جا رہی ہے۔ تو رسول کیا مستمع ہے یا مستمع الیہ ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ رسول خدا کی ذات مستمع نہیں ہے کہ رسول کو سنا جا رہا ہو، رسول تو ایک ذات ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، سنا تو نہیں جا سکتا۔ سنیں گے کیا؟ جب ان کا کلام ہوگا اس کو سنیں گے، یعنی مستمع الیہ رسول بنیں گے، نہ کہ کیا مستمع بنیں گے۔ واحتمال کونہ الرسول الکریم، اور یہ احتمال کہ کون ہی، کہ یہ جو ذکر ہے یہ کیا ہو جی؟ کون ہی الرسول الکریم، کہ یہ ذکر کیا ہے؟ خود رسول کریم ہے۔ استناد الی قولہ، کیونکہ ہم دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اس میں ذکر کو کیا تعبیر کیا گیا؟ رسول سے تعبیر کیا گیا۔ منتفن، کہتے ہیں کہ یہ احتمال کیا ہے؟ منتفی ہے، یہ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الرسول یستمع الیہ ولا یستمع، کیونکہ رسول مستمع الیہ ہوتا ہے لیکن مستمع نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد مصنف وہی خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے واضح دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آپس میں مناظرہ کرنے والے تھے ان کی ضد بازی ہوتی تھی، ہٹ درمی ہوتی تھی، اور پھر سیاسی عوامل بہت سارے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ بات تو یہی حق ہے قرآن کے حادث ہونے والی، لیکن سیاسی طور پہ اپنی حکومتیں مضبوط کرنے کی خاطر انہوں نے یہ سیاست کھیلی، اور مصنف نے کہا کہ آپ شروع میں آپ رجوع کر سکتے ہیں مقدمہ خامس، جب ہم نے کتاب کا لکھا تھا تو وہاں پہ ساری ڈیٹیل بیان کی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سزائیں دی گئیں، اور اس قضیے کو جو جس کو کیا کہتے ہیں محنت و خلق القرآن، محنت و خلق القرآن یعنی خلق قرآن کی جو آزمائش تھی، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔